ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے، خواجہ سرا ہے. میں تو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی خواجہ سرا مجھ سے ملا. میں سمجھا کہ پراپر آدمی، اتنی بڑی اس کی داڑھی اور رنگ ماشاءاللہ بڑی مردانہ وجہ. لیکن جب بات چیت کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ ایٹیٹیوڈ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکمل مرد نہیں ہے. تو اس نے مجھے خود بتا دیا میں خواجہ سرا ہوں. میں نے کہا بھائی ہم سے ملنے کے لیے کیسے آئے آپ، اتنی بڑی داڑھی آپ کی. تو اس نے اپنا جو واقعہ سنایا نا، میں 3 دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رویا ہوں. اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. السلام علیکم دوستو، ویڈیو ذرا کمپلیٹ دیکھے، بہت ہی سبق آموز ویڈیو ہے. یہ جو واقعہ سنا رہا ہے یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی یہ بیان سنا ہوگا. تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، چلو واقعے کی طرف آ رہے. بہت ہی دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے. چلو ویڈیو سٹارٹ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اس نے یہ ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے. اس نے واقعہ سنایا کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں خواجہ سرا تھا. گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدین کی طرف سے عزت نہیں ملتی. جب 10-12 سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہا ہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہا ہے. میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے. ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکیوں والی حرکتیں ہوتی ہیں. اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے، ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. کہنے ایک دفعہ میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سراؤں کی پوری ایک جماعت تھی، انہوں نے مجھے پہچان لیا، دیکھا اتنا اچھا. اس وقت نہ اس کی داڑھی اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھیں زیادہ. تو انہوں نے مجھے کہہ رہے اتنی عزت دی، کھانا کھلایا اور اپنے گرو کے پاس لے کر گئے. اور گرو نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ، ہم تمہیں پھر ڈانس ماس کروائیں گے، آدھے تمہارے آدھے ہمارے، جو بھی اس کا سیٹ. کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی. تو لیکن میرے ابا کو پتہ چل گیا تو ابا نے لا کے طبیعت سے کوٹ دیا، ٹھیک ہے نا، کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی، بھائی یہ برے لوگ ہیں، ڈانس ماس اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کچھ دنوں میں کہیں کسی سے جھگڑا میرا ہوا کسی بات پہ، تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی ابا کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گیا، حالانکہ وہ جھوٹی شکایت تھی. اب ابا کو لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے، کیونکہ شبہ تو تھا نا ابا کو دوبارہ جائے گا. اب یہ واقعہ جو آپ سن رہے ہیں تقریباً سارے خواجہ سرا کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے. اسپیشلی پاکستان میں خواجہ سرا کی بالکل عزت نہیں ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں خواجہ سرا یہ ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں اور میرے خیال میں انڈیا میں بھی وہاں پر خواجہ سرا کی عزت نہیں ہے. اب یہ کیوں نہیں ہے، یہ اب ہمارا جو معاشرہ ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کیوں ہم عزت نہیں کرتے اور ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کیوں یہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ جو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں یہ سب ہماری وجہ سے اختیار کرتے ہیں. چلو میں زیادہ بیس نہیں کرتا، ویڈیو کی طرف آتے ہیں. ابا نے پھر مارا. کہہ رہے میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نہیں جا رہا ان کے پاس، میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. لیکن ابا نے اس کی باتوں میں آ کے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری، وہ سمجھے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہی ہے. تو ابا نے پھر کٹائی لگائی. تو اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گئے اور یہ گھر سے بھاگ گیا. کہ بھئی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں ذلت برداشت بھی کر رہا ہوں تو بھی. کہہ رہے میں وہاں چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں، تو وہی گرو اور ڈانس، اور پھر اس نے مشہور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے، اور پیسے آنا شروع ہو گئے، آدھے گرو کی جیب میں آدھے ہماری، اور ہٹو بچوں. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزت دار راستہ تو نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے. انہوں نے اجازت مانگی، ہمارے گرو کو پیغام بھیجا بھائی مجھے ایک دفعہ یہاں آ کے دعوت دینے دو. اس نے اجازت دے دی، آ جاؤ بھائی. بیان کیا، ان کو سمجھایا بھائی یہ زندگی نہیں ہے، اللہ کی سیروزے کے لیے بہرحال ترغیب دی. کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا، باقی لوگ تیار نہیں ہوئے، میں تیار ہو گیا. اچھا. کہہ رہے میں نے گرو سے اجازت لی. اس نے کہا جاؤ لگا لو سیروزہ. تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں نا تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے، پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ. کہتے اتنے مشہور آدمی، اتنی بڑی سیلیبریٹی، اور اتنے بڑے بڑے علماء، ان کی پگڑیاں، ان کے اتنا خوبصورت لباس، جو خود عزت دار لوگ ہیں. کہہ رہے ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسے مجھے
بیٹا بنا کے نا اپنے سینے سے لگایا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے ایسی محبت، پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے. اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد نہیں. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بات ہو رہی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب، بولو بھائی کچھ بھی، بلکہ ذلت ہو گئی نا. لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا کو بیٹا بنایا ہوا ہے، اور اس وقت تو اس پہ بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھیں. تو خواجہ سرا کو کیا دے رہے ہیں؟ عزت دے رہے ہیں. کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدرسے کو، ایسا ہی ہے نا. اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے جب وہ دین پر آئے گا. تو اس سے کیا فائدہ کو؟ تو باپ ایسے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. بھائی اپنانے سے کہہ رہے مجھے یہ اپنا رہے ہیں. ایسے سینے سے لگایا انہوں نے، اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے، کھلاتے تھے، بڑا خیال رکھوایا میرا. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے گرو سے اجازت لی. وہ گرو چھوڑتے تھوڑی، ان کو پیسے ویسے دیے، جان چھڑائی نا. وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے. پیسے دیے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے. وہاں سے پھر نکل کے 4 مہینے اس میں بھی خیال کیا. تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا. پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھئی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو. تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ. انجیکشن لگے، انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی. یہ ایسی این جی او ہے میرے بھائی جس کو کوئی بھی این جی او نہیں کہتا. نہ ان کے کوئی اشتہار آ رہے ہیں. کتنے لاکھوں لوگوں کو اس طرح سے یہ لے کر بھی آئے اور ان کے مسائل بھی حل کیے، مگر نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے، نہ کوئی اشتہار آ رہا ہے. یہ تو اس نے خود مجھے بتا دیا نا. اس نے کہا ایسے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. بالکل. یہ تبلیغی جماعت کی بات ہو رہی ہے. تبلیغی جماعت بھی ایک قسم کی ہے. مولانا صاحب کہہ رہے کہ قسم کی این جی او ہے. این جی او کیا چیز ہوتی ہے؟ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، جس میں گورنمنٹ اسی آرگنائزیشن کو کوئی مدد نہیں کرتا، وہ خود اپنی مدد آپ کرتا ہے، این جی او. تو اس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت بھی ایک قسم کی این جی او ہے. آگے دیکھیں جی. تو اس کی ماشاءاللہ اب داڑھی نکل گئی. اس نے کہا آہستہ آہستہ میں اللہ سے امید ہے کہ مکمل مرد بن جاؤں گا میں. تو یہ ہے وہ دعوت جس میں آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے. بولو نہیں ہے. تو دعوت کے کام میں جب تک اس درجے کا اخلاص نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی دعوت میں جان پیدا نہیں ہوگی. اور یہ ہمارے نبی کی دعوت تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم سے آپ نے تھوڑا سا منہ پھیرا اور اللہ نے کیسے آپ کو تنبیہ کی ہے. اور آپ نے ساری زندگی پھر کیسے عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی، غریب صحابی کا اکرام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بھائی یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ہر شخص کے لیے کہ جب بھی حق بات کرو نا، حق بات، جب بھی حق بات، تو اس میں آپ کا کوئی مفاد نہیں. یہاں تک کہ سیاسی حمایت اگر کسی کی کر رہے ہو تو آپ کا ذاتی مفاد اس میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی کی سیاسی مخالفت کر رہے ہو تو اس میں آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہو یہ والی سیاسی پارٹی زبردست ہے یا. بالکل جی، بالکل جی. مولانا طارق جمیل صاحب نے بہت سارے لوگوں کی زندگی تبدیل کی ہے، بہت سارے لوگوں پر اپنا ٹائم اس کو دیا ہے. جس طرح یہ مولانا صاحب ایک خواجہ سرا کا واقعہ سنا رہے، تو بہت سارے خواجہ سرا کے ساتھ مولانا صاحب ملا ہے اور بہت سارے خواجہ سرا کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے. اور بات رہی تبلیغی جماعت کی، تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی بھی، اگر اس طرح جس طرح مولانا صاحب نے بتایا کہ اگر آپ کسی افسر کو انوائٹ کرتے ہو تو آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات بڑھ جائیں گے، یا کسی مالدار بزنس مین کو اگر آپ تبلیغی جماعت میں مطلب دعوت دے رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندے بول رہے ہوں گے جس طرح معاشرہ بول رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے معاشرہ بول رہا ہو کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ مطلب چندہ وغیرہ تبلیغی جماعت میں انویسٹ کرے گا، چندہ وغیرہ تبلیغی جماعت کو دے دے گا. لیکن خواجہ سرا سے تبلیغی جماعت کو کیا فائدہ؟ کوئی بھی نہیں. اور اگر خواجہ سرا کے ساتھ اگر آپ لوگ دیکھیں کوئی راستے پہ بھی نہیں چلتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے خواجہ سرا کے ساتھ چلنا. اور پھر تبلیغی جماعت کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو بھی تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی پوری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں بندوں کو بھی اسی جماعت میں انوائٹ کر دیتا ہے، بندوں کو بھی اسی جماعت میں داخل کروا دیتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی محنت کرتا ہے کہ چلو اسی جماعت میں شامل ہو جاؤ.
اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرو، اللہ کے لیے نکل جاؤ، تو اس بندے کی اس میں کوئی مطلب اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے اس تبلیغی جماعت والوں کا، صرف اور صرف یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ تو یہ ایک شارٹ سی ویڈیو تھی مولانا طارق جمیلی صاحب کا واقعہ تھا جو ایک خواجہ سرا کے ساتھ پیش آیا تھا کہ مولانا طارق جمیلی صاحب کس طرح خواجہ سرا کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ویڈیو کو اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، جنید خان آفیشیل چینل کو بھی سبسکرائب کریں، پیج کو بھی لائک کریں، والسلام۔